کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ، اور صحیح بخاری میں موجود ہے غلاف کعبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ڈالا جاتا تھا، آپ نے اسے انڈورس کیا۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین رنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہی کام انجینئر مرزا صاحب کر رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ جناب میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں، میں تو حدیث دکھاتا بھی ہوں، اور اس کے چیلے بھی یہی باتیں کرتے ہیں جناب وہ تو قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے۔ جناب آپ کبھی دیکھیں تو صحیح کس طرح قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے، جو حدیث دکھا رہا ہے اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ کالا لباس جو ہے وہ افضل ترین لباس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ لباس ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالا رنگ پسندیدہ ہے۔ اس نے 2 حدیثیں دکھائی ہیں، 2 حدیثیں، اس کو دوبارہ دیکھیے اور ان احادیث کو نوٹ کیجئے، پھر بخاری سے دیکھیے، مسلم سے دیکھیے کہ یہ بندہ کس طرح آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ، اور صحیح بخاری میں موجود ہے غلاف کعبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ڈالا جاتا تھا، آپ نے اسے انڈورس کیا۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین رنگ ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالا رنگ پسندیدہ ہے، یہ اس نے حدیث دکھائی ہے۔ حدیث میں نہ کالے رنگ کا ذکر ہے اور نہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رنگ پسند ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ حدیث ہے، 1592 نمبر یہ حدیث اس نے دکھائی ہے۔ اس میں کیا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ شریف کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اس میں غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالا رنگ پسندیدہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس بندے نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا اور عوام کو دھوکہ دیا، اور اگلی اس نے روایت دکھائی وہ یہ ہے 1594، اس میں سے غلاف کا ذکر ہے اور نہ اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رنگ پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رنگ پسند ہے اس لحاظ سے کہ کعبۃ اللہ کا رنگ کالا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، اس کی فضیلت بیان فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہاں مجھے یہ رنگ پسند ہے۔ ادروائز ہم اپنی طرف سے اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ رنگ ہے۔ آگے دیکھیں کس طرح یہ جھوٹ بولے گا مزید۔ دنیا میں جتنے قرآن چھپے ہوئے ہیں ان کی سیاہی کیا ہے؟ کالی۔ آپ کے سارے حفاظ کالی سیاہی کیوں؟ یہ اللہ کا پسند۔ کالی سیاہی کا ہونا یہ پسندیدہ ہونا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل؟ وہ جو کالی سیاہی ہے وہ کس پہ لکھی جاتی ہے؟ سفید رنگ پہ۔ اس طرح تو وہ بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے، اور ہے کیوں کہ اس کے بارے میں احادیث ہیں، وہ ہم آپ کو آگے دکھائیں گے۔ کالے جیسا کوئی پسندیدہ رنگ نہیں ہے، باقی رنگ بھی ہیں، سبز بھی، سفید کے بھی فضائل ہیں، لیکن یہ کالے کو آپ دیکھ لیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی، اس کلر کو۔ یعنی کالے جیسا کوئی رنگ پسندیدہ نہیں ہے۔ بھئی آپ اس بارے میں اس کو سب سے زیادہ فضیلت دے رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ جناب کعبۃ اللہ کا غلاف کالا ہے اس لیے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جس کی فضیلت بیان فرما رہے وہ کیا ہے؟ سفید ہے۔ نسائی شریف میں حدیث ہے 5324، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سفید لباس پہنا کرو، یہ اطہر ہے، اطیب ہے، زیادہ پاک ہے اور صاف ہے، اور اپنے مردوں کو بھی یہ پہنایا کرو، جب انہیں کفن دو تو سفید لباس میں کفن دو۔ 5325 روایت ہے علیکم بالبیاض من الثیاب، سفید لباس پہنا کرو اور مردوں کو بھی کفن اس سفید لباس میں دو۔ آپ فرماتے اطہر اطیب، آپ اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ کالا رنگ پہننا یہ سنت ہے، جائز ہے۔ اب ہم نے اماموں کالا پہنا ہوا جائز ہے تو جائز ہے، لیکن اطیب اطہر جس کی زیادہ فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سفید رنگ ہے۔
اس کے چیلے اتنے جاہل ہیں، کہتے جناب آپ کالے کے خلاف نہیں، بات یہ کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کالے رنگ کا امامہ پہنا ہے، جائز ہے، یہ سنت ہے، لیکن اطہر اطیب جس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ سفید ہے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت کالے رنگ کی ہے، آپ علیہ السلام سب سے زیادہ فضیلت بیان فرما رہے ہیں سفید کی، اور یہ کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ جو وہ کالا ہے، تو کیا آپ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ وہ سفید ہے؟ یہ تو ٹسل آ رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ سفید رنگ پسندیدہ ہے، اور یہ کہہ رہے نہیں اللہ کو پسند جو کالا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر جھوٹ ہے۔ تو کالا رنگ سنت ہے، جائز ہے، لیکن اطیب اطہر جس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ سفید ہے۔ اس نے جو دکھایا اسکرین میں اس میں غلاف کعبہ کا ذکر نہیں ہے کہ کالے رنگ کا ہے، اور نہ اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پسندیدہ رنگ ہے، اللہ پر یہ جھوٹ باندھنا۔ اور اس نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ سب سے بڑا دوزخی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس نے خدا پر جھوٹ باندھا۔ اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اچھا، اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ تو ہے دوزخی، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنتی ہے۔ اب دیکھیں، رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا دوزخ میں جانا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جرم ہے۔ تو آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی لاپیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوزخی ہے۔ جی، اور آگے کس طرح جھوٹ باندھتا ہے یہ آپ ضرور توجہ سے دیکھیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی کالے رنگ کی تھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ جب داخل ہوئے تو کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے۔ پگڑی یہ حدیث دکھا رہا ہے کالی پگڑی آپ علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی اور 2 شملے اس نے آپ علیہ السلام نے چھوڑے ہوئے تھے۔ یہ سامنے آپ کی حدیث ہے 3309، اس نے اس کو رنگ بھی دیا ہوا ہے۔ فتح مکہ کے دن بغیر احرام کے داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا، شملے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس نے آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام نے امامہ پہنا ہوا تھا اور آپ نے اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے، اپنی طرف سے چیز کو بڑھانا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اوروں پر جھوٹ باندھنا اتنا سخت نہیں جتنا مجھ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ جہنمی آدمی کا کام ہے جو آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھے، جان بوجھ کے جھوٹ باندھ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کالا امامہ پہنا ہو تو اپنے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے۔ حدیث آپ کے سامنے جو اس نے دکھائی ہے، کہتے ہیں جناب حدیث سے بات کرتے ہیں، یار یہ ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور ہم آپ کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں۔ آگے دیکھیے مزید اس کے جھوٹ کہ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے آپ کالی پگڑی باندھتے تھے۔ چلے جی، یہ مزید آپ کے لیے وضاحت ہو جائے گی۔ یہ حدیث اس نے دکھائی ہے 3312، اس میں کیا ہے دیکھیے، جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر دیکھ رہا ہوں، یہ صحابی کہہ رہے ہیں عمر بن حریث، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ ہے، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے، دونوں یعنی دونوں شملے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں یعنی پیچھے ہیں، اور یہ آگے مثال کیسے دیکھا، یہ چپا ہے اور یہ ہے، یعنی حدیث پر جھوٹ بولے گا، یہ بھی آپ نے دیکھنا۔ یاد کیا ہے کہ آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے پیچھے لٹکایا ہوا، اس کو شملہ کہتے ہیں۔ ذرا مزید دیکھیے اس کی جھوٹ۔ سفید پگڑی بھی سنت ہے اس اعتبار سے، ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں تو سفید پگڑی کا ذکر صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سفید پگڑی باندھی تھی اور اس کا صدل بھی چھوڑا تھا ایک چپے کے برابر۔ وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے یہ صدل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو پگڑی میں صدل چھوڑا جاتا ہے، یہ کپڑا لٹکایا جاتا ہے، یہ یا یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ
بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا. پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں. کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر، لمبے والا کی دے تو یہ ہے، دو موجود ہیں. جی دوستو، اس میں بھی اس نے کافی سارے جھوٹ بولے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے کو سفید امامہ اتارا اور چپا یعنی ادھر یہ چپا جو ہے اس کا آپ علیہ السلام نے چھوڑا. یہ دونوں جھوٹ ہیں. نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا اس نے. الامان والافید حدیث آپ کے سامنے جو اس نے دکھائی ہے، دیکھیں جس نے انڈر لائن کیا اسے اوپر ایک لائن ہے. اگلے دن صبح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سیاہ رنگ کا امامہ پہن کر تیار ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا، ان کا کالا امامہ اتارا اور ان کے سر پر سفید امامہ باندھ دیا. اس نے کہا وہ سفید امامہ پہن کے آئے تھے. اب یہ دیکھیں حدیث پر جھوٹ ہے. وہ سیاہ امامہ پہن کے آئے تھے، آپ علیہ السلام نے ان کا سیاہ امامہ اتار کر سفید امامہ پہنایا. آگے دیکھیے کیا ہے، اور پچھلی جانب 4 انگلیوں کے برابر یا اس کے قریب قریب مقدار میں شملہ لٹکایا. پچھلی جانب، پیچھے، یہ کہتا ہے ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، دونوں دیکھ لو جی. حدیث پر جھوٹ کس طرح ہے؟ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام نے پچھلی جانب پیچھے سے، یعنی مسلم میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں کاندھوں کے درمیان آپ علیہ السلام نے اس کا شملہ چھوڑا، جس طرح ہم چھوڑتے ہیں پیچھے. اس نے حدیث پر جھوٹ باندھا کہ جناب سفید امامہ پہن کے آئے تھے. نہیں، یہ سامنے آپ کے کہ کالا امامہ وہ پہن کے آئے تھے، آپ علیہ السلام نے کالا امامہ اتارا اور ان کا جو شملہ وہ 4 انگلیوں کے برابر پیچھے چھوڑا، 2 کندھوں کے درمیان پیچھے، جیسے مسلم میں اس کی وضاحت ہے. اور یہاں بھی کیا ہے، اور پچھلی جانب پر 4 انگلیوں کے برابر یا اس کے قریب قریب مقدار میں شملہ لٹکایا. پچھلی یہ سائڈ پر ایسا نہیں ایویں نہیں کرتا ہے جس طرح کوئی کہے یہ تو یہ کہے. کس طرح یہ ڈرامے بازی ہے، شعبدہ بازی ہے. حدیث پاک پر کس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے. دوستو ذرا غور کرو، ایسے فراڈیوں سے آپ بچیں. آگے مزید اس کے جھوٹ دیکھیے. ظاہر ہے وہ عام الناس پیچھے سے پھر شور مچا دیتی ہے جی نماز لمبی ہو گئی ہے، اور پھر وہ ان حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لمبی نماز سے منع فرمایا ہے. سر وہ آپ کھول کے تو دیکھیں، وہ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ، دوسری میں آل عمران پڑھا دی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ آل عمران 4 سے زیادہ پارے بن جاتے ہیں. تو آپ نے یعنی 4 پاروں کو آپ نے کام کر کے 1 پارہ ہی کہا ہوگا نا، یہ تو نہیں کہا ہوگا 4 آیتیں پڑھ لو. آپ علیہ السلام نے 4 پاروں کو کہا ہوگا کہ 1 پارہ پڑھ لو، 4 آیتیں تو نہیں کہا ہوگا. حدیث پاک میں موجود ہے. 705 نمبر روایت بخاری سے دکھا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ سورہ بقرہ نہ پڑھو، یا یہ بڑی صورتیں نہ پڑھو. نیچے لکھا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سورہ اعلیٰ پڑھو، سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھو، والشمس وضحاہا پڑھو، اور واللیل اذا یغشی پڑھو. آپ علیہ السلام ناراض ہوئے کہ اتنی لمبی نماز نہ پڑھایا کرو، جب امام بنو تو مختصر نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے جو ہے وہ مقتدی مریض بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، بوڑھے بھی ہیں، آپ نے مختصر نماز پڑھانی ہے. حدیث دکھا کے جھوٹ بڑھ کے آپ علیہ السلام نے 1 پارہ ہی کہا ہوگا نا، 4 آیتیں تو نہیں کہا ہوگا. یہ 4 آیتیں ہی بنتی ہیں، بلکہ یہ جو سورہ والشمس وضحاہا ہے یہ آیت الکرسی کے برابر 1 آیت بنتی ہے. تو حدیث دکھا کے اس نے جھوٹ بولا کہ آپ علیہ السلام نے 1 پارہ ہی کہا ہوگا نا، 4 آیتیں تو نہیں کہا ہوگا. 4 آیتیں ہی بنتی ہیں. والشمس وضحاہا چھوٹی سی صورت ہے، واللیل اذا یغشی، سبح اسم ربک الاعلیٰ. تو حدیث پاک دکھا کر کس طرح عوام کو دھوکہ دیتا ہے. اور مزید آگے دیکھیے، اور 705 نمبر سے پہلے آپ جائیں 704 نمبر 702 3 آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ لمبی نمازیں نہیں پڑھانی. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے کہ آپ علیہ السلام سخت غصے میں آئے کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہو تم، متنفر کر رہے ہو تم. اس سے پہلے اتنے غصے میں آپ علیہ السلام کبھی نہیں آئے. آپ علیہ السلام فرمایا جب تم امام بنو تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، سورہ اعلیٰ، سورہ شمس، سورہ لیل پڑھا کرو. لمبی نماز اکیلے ہو جتنی چاہے پڑھ لو. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں جناب، اتنی لمبی نماز پڑھیں. اور یہ وہابی بھی اس طرح کرتے ہیں، لوگ ان کی نمازوں سے متنفر ہو رہے ہیں. بلکہ جنازے میں آپ علیہ السلام نے 4 تکبیریں کہی ہیں لازمی جو ہے، باقی مستحبات ہیں دعائیں کرنا. اور انہوں نے 45 منٹ کا 50 منٹ کا جنازہ بنایا ہوا ہے. یہ بدعت ہے، لوگوں کو متنفر کریں. بلکہ ہمارے ایریا میں لوگ کئی مرتبہ بے ہوش ہو گئے ہیں، گر پڑے ہیں. 45 منٹ کا جنازہ. اور فرض نماز کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مختصر نماز
پڑھاؤ، اماموں کو فرمایا، تو وہ فرض بھی نہیں، فرض کفایہ ہے۔ تو لوگوں کو متنفر کرنا ہے نماز سے، اور حدیث پر جھوٹ باندھنا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، کس طرح جھوٹ باندھا اس نے، مزید اگلا اس کا آخری جھوٹ دیکھیے اور کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو فجر کی نماز پڑھتے تھے جمعے والے دن، پہلی رکعت میں سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 والی، اور دوسری میں سورۃ الدہر پارہ نمبر 29 والی، یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ ذرا اس کی ڈیوریشن دیکھ لیں، اور باقی تو واہ جی واہ، ان کی ڈیوریشن دیکھ لیں، کتنی ڈیوریشن ہے، اتنی لمبی ہوگی، کوئی 1.5 سپارہ ہے، 2 سپارے ہیں۔ آپ سورہ دہر دیکھ لیں، سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، 29ویں سپارے کے 2 رکوع، اس کے 2 رکوع آپ 3 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ السجدہ اس کے 3 رکوع ہیں، آپ 4 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو 3-4 منٹ میں آپ اس کے ایک صورت کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ دھوکہ کیسے دے رہا جناب؟ کتنی دیکھیں اس کی ڈیوریشن کتنی ہے، یعنی کتنی بڑی صورتیں ہیں جناب، کتنی بڑی صورتیں ہوں گی وہ، کہ آپ علیہ السلام جو فجر میں اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ دوستو یہ ہیں فراڈی ہے۔ ہم نے آپ کو چند مثالیں دیں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے کافی ہے کہ کس طرح حدیث کا اسکین دکھاتے ہیں تاکہ عوام مطمئن ہو جائیں۔ عوام نے پڑھنا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے، اس میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ، جو امامہ پہنا ہوا اس پر جھوٹ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے امامے پر جھوٹ کہ جناب وہ سفید امامہ پہن کے آپ علیہ السلام نے اتار کے پھر دوبارہ وہ کالا امامہ پہن کے آئے، شملہ آپ نے پیچھے چھوڑا۔ اور یہ حدیث 705 بھی آپ نے دیکھی کہ ایک سپارہ آپ نے علیہ السلام نے کہا ہوگا، نیچے دیکھیں صحیح، سورہ اعلیٰ آپ نے فرمایا کہ چھوٹی صورت پڑھا کرو، سورہ شمس پڑھا کرو، سورہ لیل پڑھا کرو، اور سورہ دہر کتنی بڑی لمبی صورت ہے۔ غور کریں اور ایسے فراڈیوں سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔